پرسنالٹی آف دی ڈے میں آج میں آپ کو جس شخصیت بارے بتانے جا رہا ہوں ان کا تعلق شوبز سے ہے۔ میری مراد نامور کلاسیکل موسیقار اور گائک حسین بخش گلو سے ہے، جن کا 5 دسمبر 2023 کو لاہور میں طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا تھا۔ انہیں نماز جنازہ کے بعد چراغ شاہ ولی اسکیم موڑ قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ کلاسیکی موسیقاروں میں استاد حسین بخش گلو سب سے سریلی آواز اور غیر معمولی صلاحیتیں ہونے کے باوجود انہیں وہ پہچان اور عزت نہیں ملی جس کے وہ حقدار تھے۔ انہیں کلاسیکل اور غزل گائیکی پر یکساں عبور حاصل تھا۔ وہ ایک بہترین گائک کے ساتھ ساتھ ایک اچھے موسیقار بھی تھے۔ ان کے انتقال سے کلاسیکی موسیقی کے ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا۔ آئیے اس نامور کلاسیکل گائک کی پیشہ ورانہ زندگی بارے جانتے ہیں۔ استاد حسین بخش گلو 1944 میں انڈیا کے شہر دین نگر ضلع گرداسپور میں پیدا ہوئے۔ وہ پٹیالہ گھرانے کے عظیم گائک استاد نتھو خان کے فرزند تھے، جو استاد بڑے غلام علی خان کے بھی استاد تھے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ اپنے والدین کے ہمراہ لاہور آ کر آباد ہو گئے۔ موسیقی انہوں نے اپنے والد سے سیکھی۔ وہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے علاوہ دنیا بھر میں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں اور ہر جگہ پر اپنی گائیکی کے نقش چھوڑ آئے ہیں۔ حسین بخش گلو گائیکی کی تمام اصناف کو گانے پر مہارت رکھتے تھے۔ راگ، ٹھمری، دادرے، گیت، غزل، قوفی اور فوک سب کچھ انہوں نے گایا۔ استاد سلامت علی خان اور استاد نزاکت علی خان کی جوڑی جب علیحدہ ہو گئی تو حسین بخش گلو استاد سلامت علی خان کے ساتھ بھی گاتے رہے۔ حسین بخش گلو سے برِ صغیر پاک و ہند کی نامور گلوکارہ لتا منگیشکر اس قدر متاثر تھیں کہ انہوں نے فرمائش کر کے ان سے گانا سنا۔ وہ مسلسل 9 گھنٹے تک ان سے گانا سنتی رہیں۔ زندگی کے آخری دنوں میں وہ الحمرا اکیڈمی میں گائیکی کے شوقین طلباء کو موسیقی کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حکومت پاکستان نے 14 اگست 2010 میں ان کے فن کے اعتراف میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا تھا۔ استاد سلامت علی خان ان کے بہنوئی جبکہ شفقت سلامت علی خان ان کے بھانجے اور داماد بھی ہیں۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔